بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سامعین محترم، جب بابا جی نے کہا کہ ہر مولوی کو سیاست میں آنا چاہیے تو میں نے عرض کیا کہ بابا جی دراصل لوگ مولوی کا سیاست میں آنا پسند نہیں کرتے، تو فرمانے لگے ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مائنڈ سیٹ کو بنانے پر بڑی محنت کی گئی ہے، دہائیوں پر مشتمل محنت، پھر اس پر مال خرچ ہوا، پھر اس کے لیے میڈیا کو خوب استعمال کیا گیا، لہٰذا 3 قسم کے لوگوں پر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ نمبر 1 علماء پر، نمبر 2 عوام پر، اور نمبر 3 سیاستدانوں پر۔ سب سے زیادہ اس کے اثرات علماء پر مرتب ہوئے کہ وہ سیاست میں آنے سے خوفزدہ ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ ہماری بھلائی سیاست سے دور رہنے میں ہے، اور پھر اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بابا جی کیا نقصان اس کا ہوا؟ فرمانے لگے کہ بیٹا ایک فطرت کا ایک قانون ہے کہ جہاں پر گیپ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس سے فل ضرور کرتا ہے، لہٰذا جس وقت علماء سیاست سے پیچھے ہٹ گئے تو کسی نہ کسی نے تو اس کو پر کرنا تھا۔ اس کا پہلا نقصان یہ ہوا کہ بد کردار، بد کماش، مالو زر رکھنے والے لوگ، ہوس کے پجاری لوگ حکمرانی کے خواب دیکھنے لگے، اور پھر دوسرا نقصان یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ طاقت کے مراکز پر قبضہ کر گئے۔ تیسرا نقصان یہ ہوا کہ قانونی اداروں میں علماء کی عدم موجودگی سے قانون سازی مذہبی بنیادوں پر نہ ہو سکی، اور چوتھا نقصان یہ کہ جو قوانین بظاہر اسلامی بنیادوں پر بنے، من مانی تعبیرات نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا۔ پانچواں نقصان یہ ہوا کہ طاقت کا نشہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا کیونکہ خوف خدا کا جذبہ موجود نہیں تھا۔ اور چھٹا نقصان یہ ہوا کہ بے ایمانی، بددیانتی، رشوت، سود، الغرض ہر برائی کو حکمرانوں نے خود سپورٹ کیا، اور پھر اس کے رد عمل میں ایسے نقصانات ہوئے کہ جو ناقابل تلافی ہیں۔ مثال کے طور پر 7واں نقصان یہ ہوا کہ جب کبھی جزوی طور پر علماء نے حساسیت کا مظاہرہ کیا کہ کوئی قانون جو ہے وہ دین کے خلاف بن گیا یا کوئی ایسی حرکت جو دین کے خلاف ہوئی، تو علماء کو احتجاج کرنا پڑا، اور علماء اور حکمرانوں میں کلیش نے جنم لیا۔ پھر 8واں نقصان یہ ہوا کہ علماء کمزور ہونے کی وجہ سے صرف احتجاج تک محدود رہ گئے اور اسی پر مجبور ہو گئے۔ 9واں نقصان یہ ہوا کہ خود غرض حکمرانوں نے طاقت کے استعمال کے ساتھ ساتھ علماء کی زباں بندی کرنے کی کوشش کی، جبر اور ظلم کے راستے کھلے، اور پھر ہمتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی۔ اور 10واں نقصان اس کا یہ ہوا جو انتہائی ناقابل تلافی ہے کہ احتجاج کی آڑ لے کر حکمرانوں نے میڈیا کے ذریعے سے عوام کی ذہن سازی شروع کر دی کہ پاکستان میں مولوی کوئی کام نہیں کرنے دیتے، یہ لوگ ترقی میں رکاوٹ ہیں، تو گویا اگر مولوی نہ ہوتے تو امریکہ تو چاند پر پہنچا ہے، ہم نے اب تک سورج پر پہنچ جانا تھا۔ اور جب یہ کلاس جو ہے وہ بڑھتی گئی تو 11واں نقصان یہ ہوا کہ حکمرانوں نے علماء کو دبانے کے لیے
مذہبی اداروں کو کمزور کر دیا اور دنیاوی اداروں پر اتنا خرچ کیا اور اتنا ان کو سپورٹ کیا اور اتنی پذیرائی دی انہیں کہ عوام کی ساری توجہ مذہبی اداروں سے ہٹ کر صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کے اداروں کی طرف ہوگی۔ اس کے علاوہ بے شمار نقصانات ہیں جو علماء کے سیاست سے دور ہونے کی وجہ سے واقع ہوئے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں بہت ساری باتوں کو بیان نہیں کر رہا، تو سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ بابا جی کی باتیں آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ ضرور سماعت فرمائیں گے اور سماعت فرما کر اپنے کمنٹس کے ذریعے سے اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دین کو ہمیشہ کے لیے غالب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔